یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ حضرات اساتذہ کرام و مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، آج کا دن اس ملک کے لیے ایک یادگار دن ہے۔ آج کے دن آپ اس ملک کے کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی بستی علاقے میں یا کسی بھی گلی کوچے میں چلے جائیں، آج ہر سمت ہندوستانی پرچم پوری شان و شوکت کے ساتھ لہرتا ہوا دکھائی دے گا۔ آج ہر شہر، ہر بستی میں قومی ترانہ، آزادی کے نغمے، جوشیلی تقریریں اور جذباتی نعرے گونجتے ہوئے سنائی دیں گے۔ آج کا دن اس ملک کے لیے دستور سازی اور آئین و قوانین کی وضعداری کا دن ہے۔ پچھلے 75 سال پہلے اس عظیم ملک کو جمہوریت کا عنوان دیا گیا تھا، اور اس ملک کے سب سے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کے حکم سے ایک کمیٹی ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت اور نگرانی میں اس ملک کی قوانین مرتب کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی، اور ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 ماہ 18 دن کی شب و روز کی محنت کے بعد اس ملک کے قوانین مرتب کیا گیا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی میں اس جمہوری ملک کے دستاویزات ہندوستان کے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اور اس وقت کے پارلیمان ارکان نے اس جمہوری دستاویز اور آئین و قوانین کو باہمی رضامندی سے مکمل منظوری دے دی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی تحفظ و بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے جمہوریت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو وطن کی آزادی کا نعرہ اگرچہ سب سے پہلے مسلمانوں نے لگائی ہے، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے اپنی اپنی حیثیت سے قربانی دی ہے۔ اس لیے یہاں ہر مذہب کے پرستاروں کو مکمل مذہبی آزادی دی جائے گی۔ ہر قوم ملت کے پرستاروں کو مکمل مذہبی آزادی دی جائے گی۔ یہاں ہر کسی کو مساویانہ درجہ حاصل رہے گا۔ اگر برادران وطن ہندو کو مندر بنانے کا حق ہے تو قوم مسلم کو مسجد کی تعمیر کی مکمل حق حاصل رہے گا۔ اگر سکھ برادران کو گردوار بنانے کا حق ہے تو اس ملک میں بسنے والے عیسائی برادران کو چرچ کی تعمیر کی پوری اجازت ہوگی۔ یہ ملک سب کا ہے اور سب کا رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ یہاں کی زمین حد درجہ قابل کاشت اور زرخیز ہے۔ ایک طرف کوہ ہمالیہ کی بلندی ہمارے اس ملک کی شان و شوکت کا اعلان کر رہا ہے، تو وہیں گنگا جمنی تہذیب اس ملک کی جمہوریت کا اظہار کر رہا ہے۔ صدیاں بیت چکی ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن اب جبکہ اس جمہوری ملک کا باغ مٹھی بھر فرقہ پرست جماعت کے ہاتھوں میں مکمل طور پر جا چکا ہے کہ یہ سیاسی انقلاب، بڑھتے جرائم، معاشی بدحالی، تعلیمی فقدان، مذہبی فسادات، نفرت کی آندیاں، مندر مسجد کی لڑائی، قومی اور نسلی جنگ، ہندو مسلم سکھ عیسائی کے درمیان محاذ آرائیاں، اسلامی شاعر کی بے حرمتی، کبھی شان رسالت میں گستاخی، کبھی اللہ کی کتاب کو نظر آتش کیا جانا، کہیں مسلم علاقوں میں اسلامی ناموں کی تبدیلی، کہیں حجاب پر پابندی، کہیں قرآن پر پابندی، کہیں قربانی پر پابندی، کہیں چلتی ٹرین میں مسلم بہنوں کی عصمت دری، کہیں نہتے اکیلے کسی مسلمان کو اجتماعی زود و کوب کرنا، بڑی بڑی مسلم اور اقلیتی قوموں کو بڑی بڑی ڈگریاں رہنے کے بعد بھی نوکری نہ دینا، بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنا، یہ سب مناظر اور اشارے بتا رہا ہے کہ اس جمہوری ملک سے جمہوریت ختم ہو رہا ہے۔ اگر جمہوریت زندہ ہوتی تو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کبھی تعمیر نہ ہوتا۔ اگر اس ملک میں قانون زندہ ہوتا
تو مساجد و مدارس کو کبھی مسمار نہ کیا جاتا. اگر اس ملک میں انسان سلامت ہوتا تو قربانی اور حجاب پر کبھی پابندی عائد نہ کیا جاتا. اگر اس ملک میں مساوات باقی ہوتا تو مسلم پرسنل اللہ میں کبھی مداخلت نہ کیا جاتا. جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں ہر قسم کی مکمل مذہبی آزادی چاہیے. اذان کی آزادی چاہیے, قرآن کی آزادی چاہیے, اسلامی شہر اسلام کی آزادی چاہیے, نکاح و حجاب کی آزادی چاہیے, مساجد و مدارس کی آزادی چاہیے, تعلیم و تبلیغ کی آزادی چاہیے, مسلم پرسنل اللہ کی آزادی چاہیے, قربانی کی آزادی چاہیے. ہم پورے قوم مسلم کی وکالت اور ترجمانی کرتے رہتے تھے کہ ہم مسلم قوم ہر ظلم و ستم سہ سکتے ہیں, لیکن اسلامی شاعر میں تبدیلی اور اسلامی قوانین میں تبدیلی کبھی گوارا نہیں کر سکتے. ہم زندہ ہیں تو مسلمان بن کر, ہم زندہ رہیں گے تو مسلمان بن کر, ہم مریں گے اور مٹیں گے تو مسلمان بن کر. آخری 4 مصروں پر اپنے تقریر ختم کرتا ہوں. وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا, وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا, زمین ہند کے ہر ذرے کو ناپاک کر دے گا. گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین لو ورنہ لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کو راک کر دے گا. وما علینا الا البلاغ.